أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان مبارک کا ایک عشرہ گزرنے کے قریب ہے۔ آنے والی رات رحمت کے عشرے کی آخری رات ہوگی، گویا چند لمحے باقی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم لوگ کس قدر محتاج ہیں اللہ کی شفقت اور رحمت کے، اس کے کرم کے، اس کے فضل کے کس قدر محتاج ہیں۔ اور جو عشرہ شروع ہوگا وہ عشرہ شروع ہوگا مغفرت کا، معافی کا۔ تو یہ اس وقت بہت ہی قیمتی موقع ہے کہ ہم لوگ ذرا اپنے عزم کو تازہ کریں اور اس نادر اور سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ مہینہ ذکر، عبادت، دعا، مناجات اور تلاوت جیسے اعمال میں بہت اضافہ کر دینے کا مہینہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے تو روزمرہ کی جو عبادات تھیں، جتنی آپ لمبی نمازیں تنہائی میں پڑھتے تھے، جتنے لمبے رکوع سجدے کرتے تھے، اور جس اضطرابی کیفیت کے ساتھ آپ دعائیں مانگتے تھے، وہ تو مستقل معمول تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے قدمین شریفین سوج جاتے تھے بہت دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے۔
لیکن رمضان مبارک میں آپ کا یہ ذوق عبادت، ذوق ذکر، تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، بڑی خشیت اور رقت آپ میں بڑھ جاتی تھی، آپ ایک ایک لمحہ وصول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے اندر اس مہینے میں سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، آپ بے تحاشا کھلے ہاتھوں خرچ کرتے تھے اور صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ایسی گریہ و زاری آپ کے اوپر طاری رہتی تھی اس مہینے میں خاص طور پر، اور اتنا کثرت سے آپ راتوں کو جاگتے تھے۔ آپ نے رمضان میں رات کے آرام کو بہت کم کر دیا تھا۔ ہم لوگ بڑے پست ہمت ہیں، ہمیں اقرار ہے کہ ہم بہت کم کر پاتے ہیں، اگر کچھ کر پاتے ہیں تو۔ موجودہ حالات نے تو ہم کو اور زیادہ موقع دے دیا ہے۔ ہماری آبادی کی اکثریت کو، خاص طور پر مردوں کو، یہ حسرت رہتی تھی، یا افسوس رہتا تھا، یا وہ یہ عذر پیش کرتے تھے کہ کیا کریں، دن بھر دکان کھولنی پڑتی ہے، دفتر جانا پڑتا ہے، نوکری کرنی پڑتی ہے، اس لیے چاہتے تو بہت کچھ ہے لیکن موقع بہت کم ملتا ہے۔ میرے اللہ نے ہم سب کے لیے اس قسم کے عذروں کا دروازہ اس رمضان میں بند کر دیا، اور بہت زیادہ اعمال کے بڑھا لینے کا ہم کو ایک موقع دے دیا۔ کیا پتہ اس کے منصوبے میں یہ بھی داخل ہو کہ اس طرح میرے بندے اور بندیاں اپنی غلطیوں کو معاف کرا لیں گے، اپنے اندر اصلاح و تبدیلی لے آئیں گے، تاکہ آنے والے دنوں، مہینوں اور سالوں میں مصیبتوں کی جو شکلیں آنے والی ہیں اور جو سخت امتحان آنے والے ہیں، اس موقع پر میرے یہ بندے اور بندیاں ان امتحانات کا مقابلہ کر سکیں، ان مصیبتوں میں ثابت قدم رہیں، اس لیے کہ وہ رمضان میں اپنے ایمان کو، اپنے تعلق کو، اپنے عزم و حوصلے کو اتنا مضبوط کر چکے ہوں گے اور اپنے اندر اتنی ضروری تبدیلیاں لا چکے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف تاجر حضرات اپنے اپنے کاروبار کی سیل لگا، اور سیزن کے دنوں میں دن رات محنت کرتے ہیں۔ کوئی کھانا وہ اپنے وقت پر نہیں کھاتے۔ گھر سے فون بھی آتا ہے کہ بھئی اب تو رات کے 11 بج گئے، اب آ جائیے واپس۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ میرا انتظار مت کرو، مجھے جب فرصت ملے گی میں آ جاؤں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ کمائی کا سیزن ہے، سونا یہ تو میں بعد میں سال بھر کر لوں گا، سو لوں گا، آرام کر لوں گا، کھانا بھی اپنے وقت پر کھا لوں گا، مگر یہ سیزن مجھے پھر کہاں ملے گا؟ اس سے تو سال بھر کہ میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، میرے سال بھر کا کاروبار، اگر یہ مہینہ میں ایسی محنت نہ کروں تو میں بڑے نقصان میں آ جاؤں۔
کاش کہ ہم سمجھ سکتے، کاش کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور جنت کی ایک سیل لگائی ہوتی ہے۔ رمضان یہ ایک سیزن ہے روحانیت کے بڑھانے کا، گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا، زندگی بھر کے لیے تقوی حاصل کرنے کا۔ ماضی اور مستقبل دونوں سمجھ جاتے ہیں اس بندے اور بندی کے جو اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے، جو کمر کس لیتا ہے، جو خوب کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ بندہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت خود کان لگا کر سنتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود کان لگا کر سنتے ہیں۔ اب بندے کو جیسے ہی اس بات کی یاد آ جاتی ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، تو خود بندے کی کیفیت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر اس مہینے میں پورے مہینے کسی نے کسی گناہ کو چھوڑ دینے میں کامیابی حاصل کی، ایک بار بھی وہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہوا، تو امید کی جاتی ہے ماہرین اور تجربے کاروں کے بتانے کے مطابق کہ پھر آئندہ زندگی بھر وہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس بھی ڈرتے ڈرتے بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی گناہ رمضان میں بھی ہوا تو پھر اس کا بعد میں ہونے کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے مستقل پیچھا چھوٹ جائے اس کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف زبان کا یا پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، شرمگاہ کا بھی روزہ ہے، ہو سکے تو جذبات و خیالات اور یادوں کا بھی روزہ ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہے، گویا سر سے کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کا روزہ ہے۔ ایسا روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کے وقت میں دامن پھیلائیں گے تو کیا ملے گا، کیا کچھ ملے گا، اسے کوئی شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور جب پہلی رمضان کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتے ہیں، فرشتوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ کچھ یہی تو بات تھی کہ رمضان مبارک کا انتظار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے شروع کر دیتے تھے، اور اس کی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے، اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ ایک روزہ رکھنے والے کے لیے پرندے ہواؤں میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بے زبان بے گناہ مخلوق جب ہمارے لیے دعا کرے گی تو اللہ امید ہے کہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گی۔ بلوں میں چوٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور پھر جب روزے دار آدمی خود دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اوفو، اللہ کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، کیسے مسترد ہو جائے گی وہ دعا۔
کوئی اللہ والا اگر ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دے تو کتنی ہم کو امید ہوتی ہے کہ یہ دعا تو ضرور قبول ہو۔ مقرب فرشتوں کی دعاؤں پر ہم کو کتنی امید ہونی چاہیے۔ یہ باذوق لوگوں کے لیے ایک بہار کا مہینہ ہے، باذوق لوگوں کے لیے جن کا ذوق عبادت و مناجات پہلے سے بنا ہوا۔ بہار آتی ہے تو ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، باغوں میں جائیں تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے۔ یہ مہینہ بہار کا مہینہ، بہار کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ۔ ہر طرف سبزہ، ہر طرف خوشبو، رمضان کی صبح میں الگ رحمتیں، رمضان کی شام میں الگ رحمتیں، رات میں الگ رحمتیں، تراویح کے دوران الگ رحمتیں، تہجد کے وقت میں الگ رحمتیں، سحری کے وقت میں الگ رحمتیں، افطار کے وقت میں الگ رحمتیں اور عنایتیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت محترم، بہت احترام اور محبت کے لائق میری بہنوں، میرے نوجوانوں، عزیزوں، کن محبت بھرے لفظوں سے میں تم کو پکاروں کہ میرے غمگین دل کو تسکین ہو جائے، کہ تمہارا کچھ حق ادا ہو جائے۔ تم معمولی لوگ نہیں ہو، تم امتی ہو محمد الرسول اللہ۔ آئے ہائے، تم جب نماز میں کہتے ہوگے السلام علیکہ ایھا النبی، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا نبی تمہیں جواب نہیں دیتا ہوگا؟ کیا مطلب؟ یعنی دن میں کئی بار تمہارے پیارے رسول سے سلام دعا ہوتی ہے۔ تم کتنے اچھے لوگ ہو۔ اے میری بہنوں اور بیٹیوں، تم کتنی پیاری ہو، تم کتنی لائق قدر و محبت ہو۔ کبھی میری زبان سے ایسا کوئی جملہ کبھی نہ نکلے جس سے تم میں سے کسی کا دل دکھ جائے۔ کیا ہمارا تمہارا دل دکھانے کے لیے دشمنان اسلام کچھ کم ہیں جو ہم ایک دوسرے کا دل دکھائیں؟ رمضان کا مہینہ یہ آپس کے تعلقات کو بالکل ٹھیک کر لینے کا اور ہمیشہ کے لیے اپنی عادت کو درست کر لینے کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں کوئی جھگڑے والی بات کرنے یا لکھنے کا تو تصور ہی کیا۔ اس میں تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے خود جھگڑا کرنے لگے تو تم کہہ دیا کرو انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے۔ یعنی یہ مشق کرانے کا مہینہ ہے۔ عزیزوں، زندگی میں بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ کینہ ہو جاتا ہے، رنجش ہو جاتی ہے، شکایت ہو جاتی ہے، وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، طرح طرح سے ستانے لگتا ہے۔ خاص طور پر دین کا کچھ کام کرنے والوں کو تو یہ بہت پیش آتا ہے، بہت پیش آتا ہے۔ اب ایسے موقع پر جن اللہ کے بندوں کو کچھ تربیت مل جاتی ہے، توفیق الہی شامل حال ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی جھگڑوں کا جواب جھگڑوں سے نہیں دیتے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام۔ عزیزو، یہ جو آیت ہے نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مجھے بہت احساس ہوتا ہے اس آیت پر غور کر کے کہ ایک مومن کو کیسا حساس اور لطیف ذوق کا انسان ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی چال سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کا جو اسم ہے یہاں پر، عباد اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ، لیکن نہیں، جن بندوں پر اللہ کی شان رحمانی کی تجلی ہوتی ہے اس کا عکس پڑتا ہے ان کے دل پر، ان کے ذوق و مزاج پر رحمت، شفقت، نرمی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چلتے بھی ہیں تو ان کے چلنے میں نرمی ہوتی ہے۔ یقین مانو، آج کل میں بہت دیکھتا رہتا ہوں، اکثر لوگ کمرے سے نکلتے ہیں، دروازے کو آہستہ سے بند کرنے کے بجائے اس طرح نکلتے ہیں کہ چھٹ سے آواز آتی ہے۔ بہت احساس ہوتا ہے کہ شاید اس شخص کو یہ عباد الرحمن والی بات حاصل کرنے کی ابھی تک فکر نہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، آپ اس کو فقہ اور قانون کے نقطہ نظر سے مت دیکھیے کہ دروازے کا زور سے بند کرنا اور آہستہ سے بند کرنا، کیا زور سے بند کرنا حرام ہے؟ کیا آہستہ سے بند کرنا واجب ہے؟ یہ جو منطق ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ خود ذوق سے محرومی کی دلیل ہے۔ یہ ہلکے سے ہلکا لفظ وہ ہے جو میں بول سکتا ہوں۔ قرآن نے تو اتنی عجیب عجیب باریک اور لطیف باتیں سکھائی ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھا کرو۔ آگے یہ بھی تو کہہ دیا کہ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بہت بری، مکروہ اور کریہ آواز ہوتی ہے گدھے کی آواز۔ یعنی جو شخص ذرا بلند آواز میں بولتا ہے، بلا ضرورت کے چیخ کر چلا کر بولتا ہے، کرخ لہجے میں بولتا ہے، جس لہجے میں مٹھاس نہیں ہوتی، اس کو منع کرتے ہوئے یہ سخت لفظ بولا گیا کہ یہ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی یہ چیزیں انسان کی اندر کی شخصیت اور اس کے مزاج کی ترجمانی کرتی ہیں، عکاسی کرتی ہیں۔ اور ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی شروع سے اس نرم خوئی کی تربیت دیں۔ میں الفاظ نہیں پا رہا ہوں یہ بیان کرنے کے لیے کہ آج کے اکثر لوگوں میں یہ بے حسی عام ہو چکی ہے۔ دین کیا مزاج بنانا چاہتا ہے، اس کو سمجھو میرے عزیز۔ آپ زینے سے اتر رہے ہیں، چٹ 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 زور کی آواز میں اتر رہے ہیں، کوئی فقہی اعتبار سے یہ حرام بات نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ آپ کی تربیت میں بہت کمی ہے۔ سب سننے والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کو یہ بہت چھوٹی باتیں معلوم ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ انسان کے اندر کی طبیعت کی جو ہر منٹ میں عکاسی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ زنا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی چیز، وہ کیسے بیٹھ رہا ہے، کیسے اٹھ رہا ہے، کیسے کمرے سے نکل رہا ہے، کیسے دسترخوان پر بیٹھ رہا ہے، ان سب چیزوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ یعنی ہر پہلو سے ذرا اپنے کو بدل ڈالنے کا مہینہ۔ اب اللہ کے واسطے نوٹ تو کرو ذرا کبھی کہ کیا کیا کمیاں ہیں۔ سچی بات ہے، صفحات کے صفحات بھر جائیں گے اور ہم اپنی پوری کمیوں کو لکھ بھی نہیں پائیں۔ اپنی کمیوں کو تسلیم کرو، اور ایک بات یہ بھی دیکھو، جب کوئی تم کو تمہاری کمی پر کی طرف متوجہ کرتا ہے، تمہارا استاد، تمہارا کوئی باپ ماں، تمہارا کوئی بڑا، تو بتاؤ تم کو اس وقت امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ تم شکر گزار بن جاتے ہو، اندر سے شرمندہ ہو جاتے ہو، اور بڑا تواضع کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ انشاءاللہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے توجہ دلائی، میں پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ ذرا نگرانی رکھیں۔ اس زمانے میں
لاکھوں میں کوئی ایک بندہ بھی دل سے یہ جواب نہیں دیتا. جیسے ہی کسی کو کچھ ٹوکو امیڈیٹلی اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو برا لگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل تقریباً 100% لوگوں کے اندر تکبر ہے. اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو جائے، اور مجھے یقین ہے کہ فی الحال تو غلط نہیں ہے. تکبر اللہ کی پناہ. کیا آپ یقین کریں گے کہ جب میں تکبر کا لفظ بھی نہیں سمجھتا تھا، مفہوم بھی، جہاں تک مجھے یاد ہے شاید 6-7 سال سے زیادہ کی میری عمر نہیں تھی، اس وقت میرے والد نے پہلی بار مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر کبر ہے. اور یہ بات مجھ سے وہ بہت دفعہ ان کو بعد میں دہرانی پڑی. اور اگر آج وہ حیات ہوتے تو آج بھی مجھے دیکھ کر یہی کہتے کہ ابھی تمہارا کبر گیا نہیں. اور میں آج کھل کر کہتا ہوں کہ جب وہ کہتے تھے کہ میرے اندر کبر ہے میرے بارے میں، تو اس وقت مجھے اکثر برا لگتا تھا. اور یہ برا لگنا اس بات کی علامت ہے کہ کبر ہے. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ وقت آیا کہ بہت احساس ہوا، بہت کوشش کی. اب میں بہت غلط بول رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے. بساط کے مطابق کوشش کی، بار بار رونا اللہ کے سامنے پیش ہوا، اپنے کو تھوڑا مٹا کر خدمت کرنے کی کوشش کی. اب میں کہاں وہ پوری تفصیلات سناؤں. جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا. یہ تو وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ میں جانتا ہوں، میری رائے درست ہے. حدیث میں ہے یہ. تو اب آپ اس کو سن کر یہ سوچنے لگیں کہ جب حضور نے فرمایا تو پھر حضور نے تو اسی لیے تو فرمایا تھا. آج اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں وبا عام ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم احتیاطی تدبیریں اختیار نہ کرو. تو جب کہا جائے گا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سرکشی عام ہو جائے گی، بیٹیاں تک نافرمان و سرکش ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب یہی تو تھا کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچائے رکھنے کی اضافی کوشش کرو، اس لیے کہ اس وقت یہ وبا کی شکل ہوگی، ایپیڈیمک ہوگی. تو یہ رمضان روزے اور تراویح جیسے صرف کچھ اعمال کر لینے کے لیے نہیں آتے، یہ اپنا ایک جائزہ لینے کے لیے آتے. یہ ایک سالانہ اسکریننگ بھی ہے، سالانہ چیک اپ بھی ہے، سالانہ علاج کا ایک کورس بھی ہے. ایک فہرست بناؤ میرے عزیزو. بد نظری تو نہیں ہے، بد نظری کی عادت تو نہیں ہے، بدگمانی کی مہلک بیماری تو نہیں ہے. اگر کوئی اچھے کپڑے پہنے ہیں تو بدگمانی، کوئی اچھی سواری پر سوار ہے تو بدگمانی، کسی کی عزت ہو رہی ہے تو بدگمانی. اللہ اکبر. اپنی کیا کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو یاد کر کے تڑپ کر دعائیں مانگو کہ اللہ اب مجھے اس کمزوری سے چھٹکارا دے ہی دی. حسد تو نہیں ہے میرے اندر کسی سے، یہ عادت تو نہیں ہے. شاید ہی کوئی انسان اس وقت یہ کہہ پائے کہ مجھے حسد کی بیماری نہیں ہے، مجھے اپنے کو بہت اچھا سمجھنے کی بیماری نہیں، دوسروں کے منہ سے تعریف سننے کا انتظار مجھے نہیں رہتا. شاید ہی ایسا کچھ کوئی کہہ پائے. چغلی کی، ادھر سے بات ادھر، ادھر سے بات ادھر، یہ عادت میرے اندر نہیں ہے. اے اللہ کے بندوں اور بندیوں،
یہ اس طرح کی سینکڑوں چیزیں ہیں. گھریلو زندگی پر ذرا نظر ڈالو. آپ اگر ایک ساتھ ہو تو چند منٹ بیٹھ کر ذرا سوچئے کہ آپ کا اپنی بہو کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو ہونا چاہیے. ایک شریف ساس کا، خوش اخلاق عورت کا. ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج ہے کہ اگر لڑکیاں اپنے میکے پہنچتی ہیں تو میکے پہنچ کے ان کا یہ موڈ ہوتا ہے یہاں تو ہم صرف آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، جو کام کرے گی وہ ساس کرے اور میری نندے کرے، ہم نہیں کریں. کتنا غلط رواج ہے. کیا آپس میں وہ محبتیں ہیں جو دل صاف ہیں؟ ایک دوسرے کے مدد کا شوق ہے؟ بھاوچ کے اندر نند کی مدد، نند کے دل میں بھاوچ کی مدد کا شوق. یہ کمیاں اگر ہیں تو دور کر لو میری پیاری بچی، دور کر لو. ہنسی خوشی رہو نا، ہنستے مسکراتے وقت گزارو. ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر لو، سمجھ لو کہ بھئی یہ تو مزاج اس کا ہے ہی، یہ تو بدلے گا نہیں، لہٰذا I must learn to live with it. مجھے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فن سیکھنا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ رمضان ایک اوور ہالنگ کا موقع ہے، اور اگر بہت اچھی طرح عبادات کی گئیں، ذرا جی لگا کر اس میں دعاؤں میں زور لگا دیا گیا، تو جو روحانی تسکین ہوگی، اس روحانی تسکین سے بہت سے گناہوں سے چھٹکارا ملنے میں آسانی. ایک الجھا ہوا دماغ، ایک ٹینشن میں مبتلا دماغ اکثر وہ گناہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور ایک روحانی خوشیوں والا جو دماغ مزاج ہوتا ہے غالباً اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. تو یہ موقع ہے، اگر ہم اپنی عبادات اچھی کریں گے، خوب دل لگا کر تراویح پڑھیں گے، خاص طور پر ہماری عورتیں. اب اس مرتبہ تو عورتوں کو گھر میں باجماعت تراویح کا موقع بھی مل رہا ہے بہت سے گھروں میں، جس سے ہمارے ملکوں کی خواتین عام طور سے محروم نہیں رہتی. اس وقت موقع مل رہا ہے تو ذرا اہتمام سے تراویح پڑھ لی جائے، جی لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ملنے جلنے آنے والوں کے دروازے ہی بند ہیں اس رمضان میں. کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. آج وہاں سے ان کو افطار پہ بلانا ہے، آج ان کو افطار پہ بلانا ہے، پھر تراویح کے بعد محفلیں، سب سلسلہ بند. مردوں کے لیے بھی سلسلہ بند، عورتوں کے لیے بھی سلسلہ. عام طور سے تراویح کے بعد مرد، نوجوان لڑکے دیر سے گھر واپس آتے، تو پھر رات کی عبادت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی طرح جلدی جلدی کوئی سحری کر لی، لیکن اب تو وقت ہے، کہیں گھر سے باہر نہ جانا، نہ کہیں باہر سے آنا، تو ایک فائدہ اٹھا لیا جائے، ایک فائدہ اٹھا لیا جائے. دل سے اللہ کی توبہ کر لی جائے اور روٹھے ہوئے رب کو منا لیا جائے، روٹھے ہوئے رب کو منا لیا جائے. ہمارے بزرگوں کا رمضان مبارک کے گزارنے کا جو معمولات تھے، آج تو بہت سے لوگوں کو اس پر یقین بھی نہیں ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے بار بار سنا ہے. وہ اپنے ایک دوست کا قصہ سناتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے بڑے پرمذاق انداز. کہتے ہیں ایک دوست میں کتبہ میرے پاس رمضان میں مجھ سے ملنے آیا، اسے میرے معمولات کا اندازہ تھا نہیں. سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا
اور پھر اپنے کمرے میں آ کر اپنے معمول کے مطابق تلاوت شروع کر دی۔ وہ بھی میرے کمرے میں آ گیا اور بیچارہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ میں تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ میں اٹھا اور میں نے عصر کی سنتیں پڑھی ہیں، عصر پڑھی، واپس آیا اور پھر میں قرآن لے کے بیٹھ گیا۔ پھر بیچارہ بیٹھا رہا۔ اس کے بعد پھر میں متوجہ ہی نہیں ہوا، بڑا بے تکلف میرا دوست تھا، تو اب جب اس نے دیکھا کہ پھر یہ تلاوت کرنے بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر تو بیچارہ انتظار کرتا رہا اور پھر انتظار نہیں کر سکا اور کہنے لگا بھائی رمضان تو ہمارے پاس بھی آوے ہے مگر یہاں کے بخار کی طرح کبھی نہیں آتا، یہاں رمضان نہیں آتا بخار آتا ہے۔ میں نے حضرت شیخ الحدیث کو ایک حد تک رمضان میں دیکھا ہے، واقعی دنیا و ما فیہا سے بالکل یکسو ہو جاتے تھے۔ عجیب انداز تھا، فنا ہو جاتے تھے، غرق ہو جاتے تھے، بالکل ایک دم منقطع ہو جاتے تھے دنیا و ما فیہا سے۔ ایک عجیب قلبی کیفیت تھی، خدا جانے ان کے دل کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی کہ مخلوق سے کوئی زیادہ بات چیت کرنے کے لیے وہ بالکل راضی ہی نہیں ہوتے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ مہینہ تو بس میرے اللہ کا مہینہ ہے، اللہ سے رابطے کا، اللہ سے باتوں کا، اللہ کے کلام کی تلاوت کا، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور وہ کتنی ایسی مستورات کو بھی میری گنہگار آنکھوں نے دیکھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی مستورات کا رمضان میں معمول میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی مستورات کا بھی دیکھنا اسی دور کا مجھے یاد ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ یا ان کی اہلیہ مکرمہ، ان کی بھی جو معمولات ہوا کرتے تھے رمضان میں خاص طور پر، اس کی بھی کچھ بھولی بسری یادیں میری یادداشت میں محفوظ ہیں۔ کیا بتاؤں میں، ان کے بھی بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور بھی وہ تمام کام ان کے ذمے ہوتے تھے، مگر وقت میں برکت تھی اس لیے کہ قلب و جگر میں ہمت تھی، ذوق و شوق تھا، اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اس میں سوچئے کہ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بس ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ مالک کے قدموں پہ پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ رمضان میں اللہ کرے ہم اللہ اپنے مالک کے سامنے اس طرح کبھی ہاتھ جوڑیں، کبھی قدموں پہ پڑ جائیں اور کبھی عرض کریں کہ اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم بہت گناہ کر بیٹھے، اب معاف کر دیں۔ تو یہ ایک قلبی کیفیت ایسی بننی چاہیے رمضان، اور کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی وقت بن جاتی ہے، لیکن یہ جتنی پائیدار ہو، جتنی مستقل ہو، اتنے ہی زیادہ مفید ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ آخر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی جس کو رمضان ملے اور وہ مغفرت نہ کروا پائے، مغفرت حاصل نہ کروا پائے، پچھلی گناہوں کی معافی حاصل نہ کر پائے، اور بد دعا پر اللہ کے رسول نے آمین بھی کہہ دیا۔ اب یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے، کتنا زیادہ ہم کو متفکر کر دینے والی بات ہے۔ مبارک میں
کیسا ہماری قلبی کیفیت اور جسمانی محنت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے کہ مغفرت اور تقوی جو دینے کے لیے رمضان اللہ تعالیٰ ہر سال بھیجتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہ ہو پائے. کون جانے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان. نہ جانے کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان میں اب اپنی قبروں میں. خود میرے ایک بڑے بھائی پچھلے رمضان میں تھے اور ان کی رمضان کی تلاوت ہم سب کے لیے قابل رشک تھی اور قابل رشک رہے گی. ان کی روزانہ کی تلاوت ہوتی تھی اور رمضان میں تو اللہ جانے وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے. جبکہ ان کا بیماری اور ضعف تھا، بڑھاپا تھا، بہت بڑھاپا تھا. بار بار ہونٹ سوکھ جاتے تھے، آواز نہیں نکلتی تھی، روزے کی حالت ہوتی تھی، پانی بھی نہیں پی سکتے تھے. ان کے بچے کہتے تھے کہ آپ تھوڑا تلاوت کم کر دیجئے. ہم لوگ بھی عرض کرتے تھے. ان سے چھوٹے جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ خود اپنا تجربہ سناتے ہیں کہ ایک بار میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے دروازے سے آواز سنی کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں تو میں چپ چاپ پیچھے چپ چاپ ایسے بیٹھا کہ ان کو احساس نہ ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دیر تک تلاوت کرتے رہے اور بڑا عجیب ڈوب کر تلاوت کرتے تھے. اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد روزانہ دیر تک دعا مانگتے تھے. تو میں بھی پیچھے وہ بھائی کہتے ہیں ہمارے کہ ہاتھ اٹھا کر میں بھی دعا مانگنے لگا. ان کی دعا میں شریک ہو گیا. بعد میں انہوں نے شکایت کی، کرے حسان میاں تم کب سے آئے بیٹھے ہو، بتایا کیوں نہیں؟ تو شاید انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کہی کہ ایک تاریخی موقع ملا کہ آپ کی تلاوت سنی اور آپ کی دعا میں شرکت کی. اچھا، یہ جو یہ بھائی تھے یہ نرالی قسم کی ان کی دینداری تھی. انہوں نے کبھی بیان تو کیا کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں کوئی دیندار آدمی ہوں. ہمیشہ اپنے کو گنہگار ہی مانتے رہے. لیکن اللہ نے دل میں چپکے اللہ سے ان کا کیسا اچھا رابطہ تھا کہ بظاہر ان کو بہترین موت نصیب ہوئی، بہت اچھی موت نصیب. تو کون جانے کہ ہمارا یہ رمضان آخری رمضان. اس لیے لگ جائیں ہم لوگ. اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، اس رمضان میں تو ایک اور سبب بنا ہوا ہے. تمہارے میرے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. لاکھوں بلکہ کروڑوں ایسے لوگ بھی تو ہیں کہ جن کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور جن کے گھر میں فاقے نہیں ہو رہے ان کو فاقہ زدگان بھائیوں اور بہنوں کی فکریں ستا رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا ان گھروں میں. اس دفعہ رمضان میں تو ہم ایک عجیب کیفیت کے ساتھ ہیں. کاروبار بند ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر حکیم کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے. وہی ذرا سوچو، اس رمضان میں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ روزانہ لمبی لمبی دعائیں انسانیت اور امت کے لیے بھی مانگا کریں. اس وقت جو حالات ہیں، یہ حالات میں رمضان مبارک میں اگر اللہ کے سامنے پوری امت اس وقت سچی توبہ کر لے، اور جیسا کہ مجھ کو روز ہدایت دی جا رہی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن بعض وہ اللہ کے بندے جن کو بارگاہ نبوت سے ایک خاص قسم کا تعلق یا رابطہ نصیب ہے، وہ مجھے بار بار ہدایت دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پوری امت کو متوجہ کرو اس بات کی طرف کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. پوری امت توبہ کرے، اللہ ناراض ہے. پوری امت اللہ سے معافی مانگے. اے میری امت کے نوجوانوں، میں تم سے کہہ سکتا ہوں
برا تو نہیں مانو گے؟ اے میری امت کے نوجوانوں، تم بھی تو اللہ سے دعا معافی مانگ لو کہ اللہ غلطی ہو گئی، بالغ ہونے کے بعد سے بہت سے گناہ ہو گئے۔ میری نوجوان بچیوں، او میری نوجوان بچیوں، ذرا آنچل پھیلا کر، دوپٹہ پھیلا کر، دامن پھیلا کر اپنے رب سے معافی تو مانگو۔ کیا پتہ تمہاری دعاؤں سے پورے عالم کے حالات بدل جائیں۔ اے میری بچیوں، درندے تیار ہیں تمہاری عزتیں لوٹنے کے لیے۔ اللہ اے ماں تم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ کب سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں تم عام حالات میں نہیں جی رہے ہو۔ اس رمضان مبارک میں اللہ سے ایمان و یقین مانگو، استقامت مانگو، استقامت مانگو، استقامت مانگو، عزم و حوصلہ مانگو۔ یہ خاص طور پر اس رمضان میں اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، کیونکہ ایک ایک کے ایمان کا امتحان لیا جانے والا ہے۔ بہت مضبوط یقین اپنے دل میں تازہ کرو۔ یہ حالات آتے ہیں اور جاتے ہیں، عزت اور ذلت صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ زندگی اور موت، نفع اور نقصان، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کسی غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں، کسی سنگھن کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے تھوڑی سی طاقت دے کر۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا تھا کہ تم کیا کہتے ہو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں؟ میں بھی بتاتا ہوں کس کے ہاتھ میں۔ اور ایک شخص جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا، کہا میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک بے گناہ شخص کو بلایا اور اس کی گردن کٹوا دی۔ میں مارتا ہوں، موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں جب کسی حکمراں کے پاس زیادہ طاقت ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ایسے ہی نشہ سا آتا ہے۔ یہ بلا وجہ تھوڑی اللہ نے فرعون، حامان، قارون، نمرود وغیرہ افراد کی، بادشاہوں کی، حکمرانوں کی، اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین، آج کل تم قرآن مجید بھی ان کے واقعات سن رہے ہو۔ یہ تو افسوس ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں کہ ان قوموں کو یا افراد کو طاقتیں دی گئی ہیں، اور ان طاقتوں کا انہوں نے بھیجا استعمال کچھ افراد کے ساتھ کر لیا، مگر اہل یقین کے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس وقت استقامت اور حوصلہ مانگنے کا وقت ہے۔ قدم پھسل نہ جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے ہم کہیں کفر کا کلمے نہ بولنے لگے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم ایک بار کہہ دیا کہ ہم نے ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد زندگی بھر اس پر جمے رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کے دل پر اتر کر اس کے دل کو خوف سے بچا دیتے ہیں۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، خدا نخواستہ، کہ ہم میں سے کوئی ان ظالموں کے ہاتھوں میں شہید ہو جائے گا، مگر اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ ہم اس جنت میں جائیں گے جو ہماری اصل منزل ہے۔ تو اس وقت یہ بھی رمضان میں کہ اللہ آخرت کی فکر ہم کو عطا فرما، جنت کا شوق ہم کو عطا فرما، بزدلی کی موت سے ہماری حفاظت فرما، ہم کو شجاعت اور بہادری اور استقامت نصیب فرما، حالات سے مقابلے کے لیے جو انفرادی خصوصیات اور جو اجتماعی خصوصیات چاہیے، اے اللہ ہم کو وہ سب عطا کر دیجئے، اے اللہ ہم کو وہ سب عطا کر دیجئے۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یعنی اس میں انفرادی گناہوں سے معافی بھی مانگیں، اجتماعی گناہوں سے معافی بھی مانگیں، لیکن اجتماعی عظیمت و استقامت بھی عطا مانگیں اللہ سے۔ حالات کا شعور اپنے اندر رکھیں۔ اسی مقصد کی خاطر اس حاجت نے روزانہ اس آخری زمانے کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی شروع کی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ
آپ وہ بیانات بھی پابندی سے اور ذوق و شوق سے سن رہے ہوں گے، اور اس وقت تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ میں سے روزانہ 5 10 نئے 15 20 لوگوں کو آپ خدا کے لیے انوائٹ کریں کہ بھئی تراویح کے بعد یہ والے بیان سنو، یا اس موضوع پر اور حضرات جو بات کرتے ہیں ان کی باتیں سنو۔ خدا کے لیے اس وقت جو اللہ کے نیک بندے جو امت کو متوجہ کرنے کی مخلصانہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس مہینے کو اپنی صرف روٹین کے کچھ اعمال کے بجائے اپنی اصلاح و تربیت کا مہینہ بنا دو، علم حاصل کرنے کا مہینہ بنا دو، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے بڑھانے کا مہینہ بنا لو۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو بھوک و پیاس کی تکلیف کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور اس وقت تو ہمارے چاروں طرف ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیچارے بھوکے ہوں گے، جن کے پاس صاف پانی پینے کا نہیں ہوگا، ایسے بھی لوگوں تو یہ تو ان کی خدمت کا بھی موقع ہے۔ واہ واہ واہ! کہا جاتا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے تو خدمت سے خود اللہ ملتا ہے، تو اس طرف بھی توجہ کریں، انفرادی اور اجتماعی طور پر پریشان حالوں کی خدمت کریں۔ اور میں پھر دہراتا ہوں اور میں دہراتا رہوں گا یاد دہانی کے لیے، اگر مجھے یاد آتا رہے گا، اس سال آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو کوئی خریداری عید کے سلسلے کی بالکل نہیں کرنا۔ اس امت کی خاطر، اس امت کے غریبوں کی خاطر، انسانی برادری کے پریشان حال بھوکوں پیاسوں کی خاطر، کیا آپ کے ضمیر گوارا کرے گا کہ کوئی بھوک سے دم توڑ رہا ہو اور آپ نئے نئے سوٹ اور ساڑیاں اور پردے خرید رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کسی شریف انسان کے ضمیر گوارا کرے گا۔ پھر اور بھی پہلو ہے، بازاروں میں نکل جائیں گے تو بیماریوں کے پھیل جانے کا پھر اندیشہ ہے، اور بھی ہمارے سامنے کچھ پہلو ہونے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ مدینے پر تو قبضہ ہے یہودیوں کا، تو آپ نے باقاعدہ شہر کا ایک علاقہ پسند کر کے صحابہ کرام کو انکریج کیا کہ یہاں اپنا بازار، اپنی مارکیٹ قائم کرو۔ اللہ کے رسول بڑے جامع قسم کے رہبر تھے۔ میرے علم میں آیا ہے کہ شاید صوبہ بہار میں ایک علاقے کے اندر جب یہ مشکل پیش آنے لگی، جو آج کل جس کی اطلاع ملک کے مختلف علاقوں سے بدقسمتی سے پہنچ رہی ہے، کہ کچھ بیچارے گمراہ یا دھوکے میں آئے ہوئے لوگوں نے، تاجروں نے اپنی دکانوں سے مسلم خریداروں کو بھگانا شروع کر دیا کہ ہم تمہارے ہاتھ تم کو کوئی سودا نہیں دیں گے، قریب بھی مت آنا۔ کیونکہ ہمارے ملک کے بہت سے لوگ اس دجالی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، اور شاید ابھی بھی کچھ باقی ہوں، کہ یہ ساری بیماری جو پھیل رہی ہے یہ گویا مسلمانوں سے پھیل رہی ہے۔ تو مجھے یہ خبر ملی کہ اس علاقے کے کسی عالم دین نے بڑا زبردست کام کیا، اور اس نے تھوک منڈیوں سے جا کر غلے اور راشن سب خریدا جو لوگوں کی ضروریات کا سامان تھا، اور یہ کہا کہ بھئی جو آئے ہماری دکان پر آئے گا، وہ چاہے کسی دھرم کا ماننے والا ہو، ہم تو سب کو سودا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ بھئی تم اپنا کردار دکھاتے رہو، ہم تمہارے کردار کو دیکھ کر
اپنے کردار کو نہیں بدلیں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا، جو ہمارے رب نے سکھایا، کہ بھئی ہم غصے میں آ کر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ہم برداشت بھی کریں گے، معاف بھی کریں گے، اور بدی کا جواب نیکی سے بھی دیں گے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرنے لگنا، تم انصاف کے ڈگر پر قائم رہنا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں غیر مسلم برادران وطن کو اسلام دکھانے اور اس کی عملی دعوت کا اللہ نے ہم کو سنہری موقع دیا۔ شاید برسوں ہم نظریاتی طور پر دعوت نہیں دے سکتے تھے، اگر ہم نے اس وقت سے لے کر اگلے چند مہینوں تک عملی طور پر اسلام کو پیش کر دیا، اسلام کے اخلاق، اسلام کی تعلیمات، خدمت خلق، تو آپ یقین جانو کیا اس کے نتیجے نکلیں گے، یہ کہنا نہ تو ضروری معلوم ہوتا ہے اور نہ ابھی یہ بر وقت معلوم ہوتا ہے۔ ایک موقع ہے ہمارے پاس۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی بھیانک چیلنج کا مقابلہ کرنے کا سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہی ایک اپارچونیٹی میں کنورٹ کر دو، یعنی اسی کا مثبت پہلو سامنے رکھ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ غور کرو، چاہے جتنی منفی اور نگیٹو صورتحال ہو، اس کے پیچھے کوئی روشن اور مثبت امکانات ضرور ہو۔ تو یہ رمضان مبارک میں یہ سبق خوب تازہ کر دیا جائے، رمضان ہی میں اس کی عملی شروعات بھی ہو، اور رمضان کے بعد اور بس یہی ہو۔ شرافت اختیار کرنا اور بزدلی کا راستہ اختیار کرنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں شرافت کی، حسن اخلاق کی، صبر و برداشت کی، عفو و درگزر کی، لیکن جہاں ہمت اور استقامت کی ضرورت ہو، جہاں اپنی جان اور مال اور بچوں اور گھر والوں اور کاروبار کے دفاع کے لیے قانونی حق کے استعمال کا مسئلہ ہو، اللہ تعالی ہم کو وہاں پر مضبوط انداز سے جمے رہنے اور بہادری کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بس مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے اتنی ہی بات پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ تذکیر اور یاد دہانی کے لیے میں نے کچھ عرض کیا ہے۔ بس اس کے بعد میں بات کو ختم کر کے چند منٹ سکوت اختیار کروں گا، اور اس بیچ میں جو سالکین ہیں، جو سلسلے میں داخل بھائی اور بہنیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں اور اپنے رب سے اپنا جی لگا دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آج بیعت کے کلمات پڑھائے جانے کا ارادہ تھا میرا، لیکن میں اس وقت بہت زیادہ کمزوری اور تکان محسوس کر رہا ہوں، تو میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بیعت کے کلمات نہیں پڑھا پاؤں گا۔ اگر کچھ حضرات ایسے ہوں، جیسا کہ میرے علم میں لایا گیا تھا کہ وہ آج کی مجلس میں بیعت ہونا چاہتے تھے، تو وہ پرانے ساتھیوں سے معمولات سن لیں اور معمولات شروع کر دیں، اور کسی سے اپنے جاننے والے سے پہلے سبق کے بارے میں صرف معلومات لے لیں کہ کیا ہے پہلا سبق، اور بیعت کے کلمات میں انشاءاللہ ان سب بھائیوں اور بہنوں کو بھی آئندہ مجلس میں پڑھوا دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے
ایک گزارش یاد آ گئی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ حضرات کو اس بات کا پورا علم ہے کہ ہمارے ملک میں ایمان و اسلام کی بقا اور دینی زندگی کے باقی رہنے میں بہت بڑا کردار ہمارے دینی مدارس و مکاتب کا ہے۔ یہیں سے جو علماء حفاظ نکلتے ہیں، انہی کے دم سے ہماری مسجدیں آباد رہتی ہیں، ہمارے سینکڑوں اجتماعی اور قومی اور ملی تقاضے ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے مدارس کی فکر کریں۔ اس وقت مدرسوں کے سفراء تو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو آپ ذرا کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے مدارس کی فکر کریں۔ آپ پہلے جن مدارس کی خدمت کرتے تھے ان کا حصہ نکال کر محفوظ رکھیں، اگر کوئی ذریعہ بینک وغیرہ کا بھیجنے کا ہو تو اس کو استعمال کر لیں۔ اور میں اس وقت یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس عاجز کی نسبت سے جو کام خانقاہ میں نیرل میں ہو رہے ہیں، مختلف شعبوں میں مختلف ادارے چل رہے ہیں، وہاں بھی بہت ضروریات رہتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، وہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں، اور اپنے اکابر کے طریقے پر یہی ترتیب وہاں بھی ہے کہ عام اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کے چھوٹے چھوٹے تعاون سے وہاں کام چلتے ہیں۔ پھر ایک ایسا دینی مرکز وہاں تعمیر ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت بھی ہوں گی، اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ وہاں سے پورے ملک میں جو کام اس وقت ہو رہا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کا رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اس کا ایک پورا بہت بڑا مرکز وہاں دفتر قائم ہوگا، جس سے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ پورے ملک میں منظم طور پر یہ کام کیا جائے اور زیادہ بہتر طریقے پر، جس کے لیے میں نے پہلے گزارش بھی کی تھی، اور ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ بہت سے نوجوانوں کے آفر آئے ہیں، اکاؤنٹ سے تعلق رکھنے والے، فائنینس مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے، آفس مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے، سوشل ورک سے تعلق رکھنے والے۔ ہمیں ایسے عملے کی پورے ملک میں ضرورت ہے، تو رحمان فاؤنڈیشن کی بھرپور مالی مدد بھی کی جائے۔ وہ حضرات جو پہلے سے مدد کرتے رہے ہیں وہ ان سال بھی انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، ایسی پوری امید ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت نصیب فرمائے، مدد فرمائے، اور سارے ہی تقاضے ہمارے اور آپ کے ذریعے سے پورے ہوں۔ میں خاص طور پر خواتین سے بھی اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ بھی ذرا بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی بات آپ کو تفصیل طلب کرنی ہو تو آپ جو ہمارے نیرل کے کچھ ذمہ داران ہیں، مولانا عبد الماجد صاحب اور حافظ سالم صاحب، مفتی طاہر صاحب، اسامہ موٹر والا، ان حضرات کے نمبر حاصل کر لیجیے آپ کسی ذریعے سے، اور ان سے رابطہ قائم کر لیجیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی اور مدرسے کو بھی بھجوانا چاہتے ہیں تو آپ رحمان فاؤنڈیشن کو ذریعہ اس کا بنا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی وہیں کے ذمہ دار آپ کو بتا دیں گے۔ میں نے اپنی سعادت سمجھ کر یہ پوری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ میری نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اب آئیے دعا کریں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ماہ مبارک کے دن اور رات تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اے رب کریم اے اللہ چند لمحوں کے یا کچھ گھنٹوں کے بعد اللہ یا تھوڑے ایک دن کے بعد اے اللہ یہ پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا اے رب کریم اے اللہ اس سے پہلے کہ یہ عشرہ جائے اے رب کریم ہماری طرف رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے 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 اے اللہ معاف کر دیجئے ہم آپ کی قسم کھا کے اعتراف کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم بہت بگڑ گئے اللہ یہ آپ کی برداشت ہی ہے جو اس قدر لمبے عرصے تک اللہ آپ برداشت فرماتے رہے اے اللہ اپنی کرم سے مزید مہلت عطا فرما اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اچھی نمازیں عطا فرما اچھے رکوع سجدے عطا فرما اچھے رکوع عطا فرما اچھے روزے عطا فرما اچھی تراویح عطا فرما اور جیسے بھی ہم اعمال کر پا رہے ہیں اے اللہ بس ان کو قبول فرما لیجئے اللہ ان کو مسترد نہ فرمائیے اللہ بہتر اعمال کی ہم کو آپ ہی توفیق عطا فرما دیجئے آپ توفیق عطا فرما دیجئے اے رب کریم نہ جانے کہاں آپ کے بندے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ مجلس میں حاضر ہو کر بیان سنتے ہیں اللہ آج کا موقع ایسا ہے کہ اللہ کوئی خانقاہ میں نہ آ سکا اللہ خانقاہ کی کیا حیثیت ہے اللہ مسجدیں بند مسجدیں ویران اے رب کریم اپنے کرم سے اے اللہ اس وبا کو اٹھا لیجئے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے بار الہ جو بیمار ہو گئے ان کو صحت عطا فرما اللہ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف بیماروں کے لیے دعائے صحت کا پیغام بھیجا اللہ ان سب کو جن کے لیے پیغام آ سکا جن کے لیے نہیں آ سکا سب کو شفائے کلی عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما اے اللہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو کر آپ کے حضور میں پہنچ چکے اے رب کریم ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما بھرپور مغفرت فرما اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے اے اللہ ہم کو اصلاح کی طلب عطا فرما اے اللہ ہم کو اصلاح کا شوق عطا فرما جستجو نصیب فرما تلاش نصیب فرما اے رب کریم اسباب اصلاح اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اے رب کریم اصل مصلح آپ ہیں مربی آپ ہیں اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت خیر من زکاہا اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیجئے اللہ شقاق سے پاک کر دیجئے اے اللہ حسد سے عجب سے کبر سے اور تمام قلبی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ پاک صاف فرما اے اللہ ظاہری گناہوں سے بھی بچا لیجئے اور باطنی گناہوں سے بھی بچا لیجئے اے اللہ دونوں قسم کے گناہوں سے اے اللہ ہمیں 100% محفوظ فرما دیجئے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما
عفت و پاک دامی عطا فرما، عفت و پاک دامی عطا فرما، عفت و پاک دامی عطا فرما۔ اے رب کریم، یہ دور جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس دور کی نزاکت کا احساس عطا فرما، اور اللہ اس دور کے جو بھی حالات آنے والے ہیں ان میں ایمان و تقوی پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں شجاعت نصیب فرما، حمیت و غیرت نصیب فرما، جرت نصیب فرما۔ اے اللہ استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ظلم سے اور جھوٹ اور باطل سے سمجھوتا کر لینے کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما، خواص کی بھی رہنمائی فرما، عوام کی بھی رہنمائی فرما، علماء کی بھی دستگیری فرما، دانشوروں کی بھی رہبری فرما، امت کے تمام طبقات کو یکجا فرما، یکجا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل سے کینے کو نکال دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اے رب کریم، اے اللہ دل سے اللہ ان کو معاف کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اللہ ان میں سب میں بھی صلاحیتیں ہیں، اے اللہ ان صلاحیتوں کو اے اللہ مفید کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مفید کاموں میں آپ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ افتراء سے، بہتان تراشی سے، غیبت اور بدگمانی سے، اے اللہ جھوٹے پروپیگنڈے سے، نفس کی شرارت سے، ہمارے گناہوں کی شرارت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو محفوظ فرما۔ حلم عطا فرما، علم عطا فرما، بردباری عطا فرما۔ اے اللہ سخاوت عطا فرما، ہمدردی اور ایثار کے اوصاف عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ جلدی سے رکاوٹوں کو دور کر دیجیے، سب دوستوں سے اب پھر سے ملاقات ہو، اے اللہ بہتر حالت میں ملاقات ہو، ایسے حالات بنا دیجیے۔ اور اے اللہ ایسے حالات بنا دیجیے، ایسے حالات بنا دیجیے کہ آپ کے در پر حاضری ہو جائے، آپ کے در پر حاضری ہو جائے، آپ کے در پر حاضری ہو جائے، آپ کے محبوب کے دربار میں حاضری ہو جائے۔ اے رب کریم اسباب بنا دیجیے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ کوئی مدرسہ بند نہ ہونے پائے، کوئی مکتب بند نہ ہونے پائے۔ اے رب کریم ہمارے سارے ادارے اے اللہ ترقی کے ساتھ چلتے رہیں، اخلاص کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ چلتے رہیں۔ اللہ اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اللہ اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ رب کریم اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے اللہ مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا کر دیجیے۔ اے اللہ ایک درخواست اور ہے، اے اللہ آپ اللہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود السلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ۔